الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 89 نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری جلد نمبر 5۔ اللہ کے فضل سے تقریباً ہم نے یہ آدھی جلد اس سبق کے ذریعہ سے مکمل کر لینی ہے، اور آدھی انشاءاللہ تعالی اگلے 11 لیکچرز میں بلکہ 9 لیکچرز میں مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور آخری 2 لیکچر وہ پہلی جلد کے جو پہلے کے 200 صفحات ہم نے چھوڑے ہوئے ہیں، اس میں حدیث کی مختلف اقسام کے حوالے سے بیان ہے انشاءاللہ تعالی، وہ ہم پڑھیں گے۔ تو جو کتاب چل رہی ہے وہ طلاق کے موضوع پہ ہے۔ اس میں کئی روایتیں ہیں، کئی تعلیقات ہیں، یعنی کہ مختلف صحابہ کی اقوال۔ سارے نہیں پڑھنے، حسب معمول چند ان میں سے پڑھ کے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سناؤں گا۔ بعض جگہ پہ حدیث ریکارڈ نہیں کی جائے گی بلکہ اس کی شرح ریکارڈ کی جائے گی، وجہ اس کی عرض کر دیتا ہوں۔ طلاق کے مسائل عام طور پہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتے، تو اگر ان کو اختلافی مسئلہ بتایا جائے گا تو خطرہ یہ ہے کہ وہ اختلافی مسئلہ ذہن میں بیٹھ جائے، اور جو اصل احناف کا یعنی حنفیوں کا یا جمہور صحابہ کا جو عمل ہے وہ یاد نہ رہے۔ اس لیے صرف شرح پڑھی جائے گی تاکہ جو درست اور قابل عمل بات ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے، اور جس کو زیادہ شوق ہو مزید تفصیلات پڑھنے کا تو یہ جو PDF آپ کو پیش کی ہے آپ ساری پڑھیں، بار بار پڑھیں، جو سمجھ جہاں سے نہ آئے پوچھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی مکمل رہنمائی کی جائے گی۔ باب امام بخاری علیہ رحمہ نے جو باندھا ہے اس کا ترجمہ یوں ہے: اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا بیان، مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور بے شک مومن باندی مشرکہ سے بہتر ہے اگرچہ ان کا حسن تم کو لبھائے۔ اس کے تحت ایک حدیث ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب نصرانیہ اور یہودیہ سے نکاح کے بارے میں پوچھا جاتا تو وہ کہتے بے شک اللہ نے مشرک عورتوں کو مومن مردوں پر حرام فرمایا، اور میں اس سے زیادہ اور کوئی شرک نہیں جانتا کہ ایک عورت کہے کہ اس کا رب عیسیٰ ہے حالانکہ وہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے ہیں۔ اچھا، یہ آپ نے حدیث سنی، کہاں لکھی ہے؟ بخاری شریف میں، ذہن میں رکھیے گا۔ باب بھی امام بخاری نے اس کے مطابق باندھا ہے۔ اب اس کی شرح سنیں۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت مذکورہ ذکر کر دی، مگر انہوں نے یہ واضح نہیں فرمایا کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ یہ آیت کریمہ اپنے عموم پر ہے یا اس میں تخصیص ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب یہ ہے کہ یہ اپنے عموم پر ہے، اور اس میں یہود و نصارہ داخل ہیں اس لیے کہ وہ بھی مشرک ہیں، لیکن انہیں چھوڑ کر تمام صحابہ کرام اور پوری امت کا مذہب یہ ہے کہ اہل کتاب اس سے مستثنیٰ ہیں، جیسا کہ سورہ مائدہ میں فرمایا، کیا فرمایا؟ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ان میں سے پارسا عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ اور اس پر بھی اجماع ہے کہ اہل کتاب صرف یہود و نصارہ ہیں، اور تحقیق یہ ہے کہ یہودیہ و نصرانیہ یعنی یہودیہ اور عیسائیہ عورت سے نکاح صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کے بعد ان سے ہم بستری حرام نہ ہوگی، اولاد حرام نہ ہوگی، صحیح نسب ہوگی، مگر یہودیہ نصرانیہ یعنی عیسائیہ سے نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ آج کل یورپ کے عیسائی بننے والے عیسائی نہ رہے، دہریہ ملحد ہیں، یعنی ایتھیسٹ ہیں،
جب عیسائی نہ رہے تو وہ کرسچن ہے ہی نہیں، تو وہ ہیں ہی ایتھیسٹ، تو اہل کتاب نہ رہے، ان عورتوں سے نکاح کرنا بالکل حرام ہے۔ تو اب اس ایک حدیث سے ہم نے یوں سمجھ لے کہ بخاری شریف کو کافی حد تک پڑھنے سمجھنے کی انشاءاللہ تعالی ہمیں توفیق ملے گی۔ اب دیکھیں بظاہر اس کا باب کیا بتا رہا ہے، اس کے تحت حدیث کیا بتا رہی ہے کہ بھی اسلام کی یہ تعلیم ہوگی کہ عیسائیہ اور مطلب یہودیہ عورت سے نکاح جائز ہی نہیں ہے۔ اسلام کی یہ تعلیم صرف باب اور حدیث اگر آپ پڑھیں گے تو گمراہ ہوں گے نا، ہوں گے، ضرور ہوں گے۔ اسی طرح اور بھی کئی مقامات پر صرف ابواب جو پڑھتے ہیں یا صرف حدیثیں جو بخاری کی پڑھتے ہیں، لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ بچتے کون ہیں؟ جو بخاری کسی استاذ سنی حنفی سے پڑھتے ہیں، یا بخاری شریف کی کوئی سنی حنفی مفتی صاحب کی لکھی ہوئی شرح کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ وہ پھر ساری بات کا خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ باب کیوں باندھا، حدیث کیوں لائے، اور اس کے بارے میں دیگر صحابہ کا اور دیگر حدیث اور قرآنی آیات کا کیا بیان ہے۔ جیسا کہ ہم نے جہاں مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمہ کے ذریعہ سے نزہۃ القاری شرح بخاری میں اس حدیث پاک اور باب کی شرح میں ملاحظہ کیا کہ یہ تو صرف عبداللہ بن عمر، صرف ایک صحابی تنہا ان کا یہ خیال تھا، باقی جتنے صحابہ ہیں بلکہ ساری امت کا اجماع ہے کہ اگر کوئی عورت یہودیہ یا عیسائیہ ہے، نکاح اس سے حلال ہے، مگر مکروہ تحریمی ہے فی زمانہ میں نہیں کرنا۔ کر لیا کسی نے تو اولاد حلال ہے، مطلب زنا نہیں ہے، وہ اس کی بیوی ہے، ریکمینڈڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ بھی تب ہے کہ وہ واقعی عیسائیہ ہو، اور اگر وہ بالکل ایتھیسٹ ہے جیسے آج کل کی گوریاں، تو ان سے نکاح بالکل حرام ہوا۔ ہاں اگر وہ اسلام قبول کر لیں پھر تو ظاہر مسلمان ہیں، تو اس میں پھر کوئی مسئلہ اور مذائقہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح پھر آگے مشرک عورتوں میں سے جو مسلمان ہوں ان کے ساتھ نکاح اور عدت وغیرہ کی جو مسائل ہیں، اس میں کافی روایتیں جو ہیں وہ اختلافی ہیں۔ تو حدیث میں کچھ ہے، تعلیق میں آگے کچھ ہے، شرح میں آگے کچھ ہے، تو میں یہ سارا نہیں پڑھوں گا، صرف چند باتیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ ایک تعلیق نمبر 674 اور 673 ان کی شرح میں لکھا ہے، قول محقق یہ ہے کہ زوجین یعنی میاں بیوی اگر ساتھ ساتھ ایمان قبول کریں تو دونوں کا سابق نکاح باقی رہے گا، اور اگر ان میں سے کسی نے پہلے اسلام قبول کیا تو دوسرے پر اسلام پیش کیا جائے گا، اگر وہ اسلام قبول کر لے تو سابق نکاح باقی رہے گا، اور اگر انکار کرے تو نکاح فسخ ہو جائے گا، یعنی کہ ٹوٹ جائے گا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کی رات میں مرہ ظہران میں اسلام قبول کر چکے تھے۔ جب وہ مکہ گئے تو ان کی زوجہ ہندہ بنت عتبہ نے ان کی داڑھی پکڑ لی اور ان کے مسلمان ہونے کو ناپسند کیا۔ حضرت ابو سفیان نے اشارہ کیا کہ تو بھی مسلمان ہو جاؤ، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ ان کے علاوہ حضرت حکیم بن حزام، حضرت اکرمہ بن ابی جہل وغیرہ کے بارے میں بھی ہے کہ ان کی اہلیہ نے پہلے ایمان قبول کیا، پھر ان کی فرمائش پر حضرت اکرمہ نے قبول کیا۔ اس کے علاوہ اور بھی صحابہ اور صحابیات ایسے ہیں جن کے اسلام قبول کرنے میں تقدم اور تاخر ہے، مطلب میاں بیوی نے اکٹھے اسلام نے قبول کیا، ایک کے بعد دوسرے نے کیا، مگر کسی میں تفریق نہیں کی گئی اور نہ تجدید نکاح ہوا۔ تو یہ مسئلہ ہم نے سیکھا۔ اور اگر دونوں میں سے ایک صرف مسلمان ہوتا ہے دوسرا نہیں ہوتا تو پھر ظاہر مسئلے یہ ہوں گے کہ ان کا نکاح جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا، اور دیر سے اگر وہ دوسرا اسلام قبول کرے اور یہ دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو نئے سرے سے پھر گواہوں کی موجودگی میں وہ سارے معاملات کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد
رجوع کے چند مسائل ہیں، اس میں بیسک یہی ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو صرف ایک طلاق یا 2 طلاقیں دی ہیں، وہ بھی رجعی دی ہیں، تو ان کا رجوع ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ 3 طلاقیں دی تو رجوع نہیں ہو سکتا، اور بغیر حلالے کے نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک باب باندھا ہے، اس کی شرح انشاءاللہ تعالیٰ میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ باب حکم المفقود فی اہلہ و مالہ۔ مفقود، لاپتہ ہو گیا کوئی بندہ، اس کے اہل اور مال کے بارے میں۔ مفقود وہ مرد ہے جس کا کچھ پتہ نہ ہو، یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا۔ ہمارے مذہب مفقود کے بارے میں یہ ہیں کہ عورت شوہر کے ہم جولیوں کی موت تک انتظار کرے گی۔ سالوں سے تعین کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ 120 سال کی عمر تک انتظار کرے گی، یعنی جب شوہر کی عمر 120 سال ہو جائے تو قاضی اس کی موت کا حکم کرے گا، لیکن فتویٰ اس پر دیا جاتا ہے کہ جب شوہر کی عمر 70 سال کی ہو جائے تو اس کی موت کا حکم دیا جائے گا، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال تک ہیں۔ لیکن اب زمانے کا لحاظ کرتے ہوئے اور فتنوں سے بچنے کے لیے ہمارے علماء نے بھی حالت ملجیہ کے وقت عورت کے لیے جب کوئی چارہ کار نہ ہو تو حضرت امام مالک کے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت دی ہے۔ بعض ترقی یافتہ ہمارے علماء یعنی ماڈرن علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب ضرورت شریعہ کی بنا پر امام مالک کے مذہب پر عمل کی اجازت ہے تو کیوں نہیں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مذہب پر عمل کی اجازت دی جائے، اس میں زیادہ آسانی ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مذہب امام شافعی میں زیادہ آسانی ہے کہ چٹ منگنی پٹ ویا، لیکن اس پر عمل اس کی نسبت امام مالک کے مذہب پر عمل کرنے میں یعنی وجہ یہ ہے کہ بعض دفعہ آپس کے مناقشہ اور الجھنوں کی بنا پر شوہر اپنے آپ کو چھپائے رکھتا ہے، اور جب اس کو معلوم ہو جائے تو اپنے آپ کو ظاہر کر دیتا ہے کہ بیوی کہیں دوسرے سے نکاح نہ کر لے، اور حضرت امام مالک کے مذہب پر عمل کرنے میں اس کا زیادہ موقع ہے، اس لیے ہمارے علماء نے اس کو اختیار کیا۔ عورت قاضی کی جہاں دعویٰ کرے، قاضی تحقیقی حل کرے، پھر 4 سال مہلت دے۔ اس میں ظن غالب ہے کہ شوہر کو یہ سب علم ہو جائے گا اور وہ ظاہر ہونا چاہے تو ظاہر ہو جائے گا، اس لیے امام مالک کا مذہب امام شافعی کی نسبت زیادہ احتیاط ہے۔ ان کا مذہب یہ ہے کہ مفقود الخبر کی عورت قاضی کے یہاں درخواست کرے، اپلیکیشن دے، قاضی اس کو مزید 4 سال کا ویٹ کرنے کا حکم کرے۔ 4 سال پورا ہونے پر بھی کچھ پتہ نہ چلے شوہر کا تو قاضی مفقود یعنی لاپتہ کی موت کا حکم کرے۔ اس حکم کے بعد عورت عدت وفات 4 ماہ 10 دن گزار کر کہیں نکاح کر سکتی ہے، واللہ تعالی عالم۔ تو یہ ہے مطلب ہمارا آج کل جو پریکٹس ہے دارالفتہ کی۔ اچھا، یہ حکم بضرورت صرف نکاح کے لیے ہے، لیکن میراث جو اس کی پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، اس کے سلسلے میں اب بھی فتویٰ وہی ہے کہ جب اس کی عمر کے 70 سال پورے ہو جائیں تو میراث کے حکام جاری کیے جائیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب اس کی عمر کے 70 سال پورے ہو جائیں اس وقت اس کے جو وارث موجود ہوں گے انہی میں اس کی میراث تقسیم ہوگی، اور جو اس کے پہلے مر گئے وہ وارث نہ ہوں گے۔ اسی طرح مفقود یعنی لاپتہ شخص بھی ان کا وارث نہ ہوگا جو اس اثناء میں مرے ہوں۔ تو یہ چونکہ ایک یعنی کہ انٹرنیشنل لیول کا مسئلہ ہے، دارالفتہ میں اس پہ مطلب کافی پریکٹس ہے اور سارے اس میں معاملات چلتے رہتے ہیں، آئے دنوں اس پہ بھی بحثیں ہوتی ہیں۔ تو آپ نے یہ آج نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری سے سیکھ لیا کہ احناف کا چونکہ 70 سال کا تھا، اس کو تبدیل کر کے امام مالک کے 4 سال والا فتویٰ جو ہے وہ قابل عمل ہے۔ اس کے بعد ایک زہار کے حوالے سے مطلب باتیں ہیں۔ زہار کی آپ کو بہتر بلکہ بہترین سمجھ فقہ کی کتاب بہار شریعت سے آئے گی۔ زہار کیا ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اس پہ ہم نے خزائن العرفان میں بھی قرآن پاک کی ترجمہ اور تفسیر میں تفصیلات پڑھی ہوئی ہیں، آپ اس کو وہاں سے دیکھ لیجئے گا۔
اور جو پرانے اسٹوڈنٹس ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اس چیز کا وہاں سے پہلے سے علم ہوگا، نہیں ہے تو دوبارہ دیکھ لیں۔ اس کے بعد لعان کا باب باندھا ہے امام بخاری علیہ رحمہ نے۔ لعان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ لعان کا بیان، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر زنا کا الزام لگائیں اور ان کے پاس سے سوائے اپنے کوئی گواہ نہ ہوں، تو ایسے شخص کی گواہی یہ ہے کہ 4 بار اللہ کے نام سے گواہی دے کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں بار یہ کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر یہ جھوٹا ہے۔ اور عورت سے سزا یوں ٹال جائے گی کہ وہ اللہ کا نام لے کر 4 بار گواہی دے کہ مرد جھوٹا ہے، اور 5ویں بار یوں کہ عورت پر اللہ کا غضب ہو اگر مرد سچا ہے۔ تو اب اس کا تھوڑا سا خلاصہ کر دیتا ہوں کہ ویسے تو یہ ہے کہ اگر کوئی مرد شادی شدہ زنا کرے یا عورت شادی شدہ زنا کرے اور 4 چشمدید گواہی دے دیں اس کے خلاف کہ اس نے اس طرح کیا ہے، تو اس کو اتنے پتھر مارے جاتے ہیں کہ وہ مر جائے، یعنی اس کو رجم کیا جاتا ہے، سنگسار کیا جاتا ہے۔ اسلام میں یہ سزا رکھی گئی ہے۔ اب شوہر نے بیوی کو دیکھا اس حالت میں، مگر گواہ تو ہے ہی نہیں 4 بندے، تو اب وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ لعان کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اب لعان یعنی اس نے جا کر 4 بار گواہی دی اور 5ویں بار پھر لعنت کی اس پر جو مطلب جھوٹا ہے، اور یہ اس نے کہا کہ اس کی بیوی نے اس طرح کیا۔ اب عورت اگر کہتی ہے کہ سچا ہے شوہر، تو عورت کو پھر سنسار کیا جائے گا، اور عورت اگر کہتی ہے کہ شوہر جھوٹا ہے تو وہ بچ جائے گی، مگر اگر وہ ظاہر جھوٹ بولے گی تو حرام ہے، گناہ ہے، ٹھیک ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ شوہر جھوٹ بول رہا ہو، تو اس لیے چونکہ گواہ نہیں ہے اس کے پاس، تو عورت کو قتل نہیں کیا جائے گا، نہ قاضی قتل کرے گا نہ شوہر قتل کر سکتا ہے۔ شوہر اگر بیوی کو اس وجہ سے غیرت کے نام پہ قتل کرے گا تو اسلامی قانون یہ ہے کہ شوہر کو قتل کیا جائے گا قصاص میں، اس کی بالکل اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے یہاں سوسائٹی میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ معاذ اللہ کسی کی بہن، بیٹی، بیوی اس طرح کر لے تو اس کو قتل کر دیتے ہیں فوراً، اور المیہ یہ ہے بیٹے کو قتل نہیں کرتے، بھائی کو قتل نہیں کرتے، شوہر کو قتل نہیں کرتے، یعنی کہ یہ مطلب 2 رنگی ہے نا، دوغلا پن ہے، اور یہ بالکل جہالت اور جاہلیت پہ مبنی یہ مطلب جو رسم یا قانون بنا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ایسا ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے۔ بہرکیف زنا حرام ہے، ہر ایک کو بچنا ہے۔ اب لعان شوہر نے جب کر ہی دیا تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ بیوی کو 1 طلاق بائن ہو جائے گی، ان میں تفریق کر دی جائے گی، اور وہ مطلب الگ ہو جائیں گے، اور وہ اپنی عدت گزارے اور جہاں چاہے پھر وہ نکاح کرے۔ تو یہ مسئلہ تھا۔ اس کے بعد ایک مسئلہ ہے کہ گونگا جو ہے وہ اگر گواہی دے تو اس کی گواہی نہیں قبول ہوگی، وہ اگر اشارے سے کوئی بات کہے تو اس کا اشارہ مانا جائے گا نہیں مانا جائے گا۔ یہ مطلب یہاں پر چند تعلیقات ہیں اور روایات ہیں، تو اس کے حوالے سے مختصر آپ سن لیں مسئلہ کیا چل رہا ہے۔ اس کی تعلیق نمبر 676، اور حماد نے کہا کہ گونگا اور بہرا اگر اپنے سر سے اشارہ کرے تو جائز ہے۔ اس کی شرح میں لکھتے ہیں مفتی صاحب کہ حضرت حماد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں۔ حضرت امام بخاری یہ افادہ فرمانا چاہتے ہیں کہ استاذ یعنی کہ حضرت حماد گونگے کے اشارے کو تو معتبر جانتے ہیں، اور شاگرد یعنی امام اعظم ابو حنیفہ اس سے انکار کرتے ہیں۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ امام بخاری کا یہ الزام کتنا طفلانہ ہے، یعنی کیسی بچوں والی بات ہے۔ ظاہر ہے حضرت حماد نے یہ کہاں فرمایا کہ ہر معاملے میں گونگے کا اشارہ مقبول ہے، اور حضرت امام اعظم یہ کہاں فرماتے ہیں کہ اشارہ کہیں مقبول نہیں۔ اختلاف حدود اور لعان کے سلسلے میں ہے۔ اگر حضرت امام بخاری حیات ظاہری میں تشریف رکھتے، یعنی آج زندہ ہوتے، تو مفتی صاحب فرماتے ہیں میں ان سے دریافت کرتا، کیا دریافت کرتا؟ کیا گونگے کی گواہی مقبول ہے، خصوصاً باب زنا میں؟ اس کے بعد امام بخاری نے اشارہ کے مقبول ہونے کے سلسلے میں 5 حدیثیں ذکر فرمائی ہیں، مگر یہ احادیث ہم پر الزام اس وقت ہوتی جب ہم کسی موقع پر بھی اشارے کو معتبر نہ جانتے، جب ہم خود
سوائے مخصوص حکام کے سینکڑوں جگہ اشارے کو معتبر مانتے ہیں تو ان حدیث سے ہم پر کیسے الزام ہوگا؟ یہ دانستہ میں نے شرح پڑھی ہے۔ تو بخاری شریف میں ایک پوائنٹ آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کو بہت ساری روایتیں، بہت ساری تعلیقات بظاہر حنفیوں کے خلاف نظر آئیں گی۔ تو اس میں دو وجوہات ہو سکتی ہیں کہ امام بخاری علیہ رحمہ نے فقہ حنفی کو درست طریقے سے نہیں سمجھا ہوگا، یا وہ جو روایتیں لائے ہیں وہ منسوخ ہوں گی۔ ٹھیک ہے، جو حنفیوں کا مذہب اور جو مطلب مسلک ہے، طریقہ ہے، وہ بھی اللہ کے فضل سے دیگر احادیث سے ثابت ہے۔ تو اختلاف موجود ہے، ہم اس کا کوئی انکار نہیں کرتے، کیونکہ صحابہ کرام سے ہی مختلف روایتیں ملی ہیں۔ ابھی آپ نے عبداللہ بن عمر والی بات یہودی اور عیسائیہ عورت سے نکاح کے حوالے سے سنی کہ اختلاف تو تھا، مگر عمل کس پہ ہے، فتویٰ کس پہ ہے کہ جس طرف 99% صحابہ ہیں، ایک طرف صرف ایک صحابی ہیں۔ امام بخاری وہ لائے ہیں بات، تو اگر کوئی کہے جی بخاری میں یہ لکھا ہے تو میں اسی کو مانوں گا، تو وہ جاہل ہے نا۔ اس کے بعد بھی کچھ مطلب روایتیں ہیں، انہی میں لعان کا بیان اور اس طرح کی باتیں مطلب چل رہی ہیں۔ اللہ اللہ۔ اچھا، ایک روایت یہاں پر جو ہے نا وہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قصہ جو ہے نا وہ چل رہا ہے۔ حدیث نمبر 2435 ہے جو میرے پاس ہے، اس کے حوالے سے عروہ سے روایت ہے کہ عدت کے دنوں میں شوہر کے گھر سے نکلنے کو ام المومنین حضرت عائشہ نے سخت تر معیوب جانا اور فرمایا کہ فاطمہ اکیلے خوفناک مکان میں مدینہ کے کنارے تھیں، اسی لیے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو دوسرے مکان میں عدت گزارنے کی اجازت دی۔ تو ان کے شوہر جو تھے نا وہ یمن گئے تھے اور وہیں سے انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق بھیج دی، بلکہ 3 طلاقیں دے دیں۔ تو فاطمہ چونکہ یہ مدینہ سے باہر بالکل اکیلی تھی اور ڈر والی جگہ تھی، سیف نہیں تھی، صرف اس وجہ سے نبی پاک علیہ السلام نے ان کو دوسرے مکان میں شفٹ ہونے کی اجازت دی۔ تو یہ مروان جو تھا اس نے یہ غلط مسئلہ سمجھا اور اس نے ایک عورت کو عدت کے دوران اس کے شوہر کے مکان سے دوسرے مکان میں شفٹ کیا، تو اس پر جناب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کو ڈانٹا اور سمجھایا کہ شرعی مسئلہ کیا ہے۔ اس کے بعد باب ہے جس عورت کے شوہر کی وفات ہو گئی ہو وہ 4 مہینے 10 دن سوگ منائے گی۔ اچھا، 4 مہینے 10 دن کب ہیں کہ اگر وہ حاملہ نہ ہو اور چاند کی پہلی کو انتقال ہوا ہو تو 4 اسلامی مہینے اور مزید 10 دن، اگر کسی اور اسلامی تاریخ کو ہوا ہو تو 130 دن پورے کرے گی۔ اور اگر عورت حاملہ ہو یعنی کہ پریگننٹ ہو جب اس کا شوہر کا انتقال ہوا تو کیا ہوگا مسئلہ؟ پھر مسئلہ یہ ہوگا کہ ان کو جب بچہ یا بچی پیدا ہو اسی وقت عدت پوری ہو جائے گی، چاہے 1 گھنٹے بعد پیدا ہو جائے، چاہے چند دن بعد پیدا ہو یا چند ہفتے لگ جائیں۔ اس کے بعد کتاب ہے کتاب النفقات، اہل و عیال پر خرچ کرنے کی فضیلت۔ بڑی پیاری حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیوہ عورتوں اور مسکین کو کما کر کھلانے والا خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے یا رات میں قیام کرنے والے دن میں روزہ رکھنے والے کی طرح ہے۔ اللہ اللہ۔ اس کے بعد ایک روایت ہے اہل و عیال پر نفقہ کا واجب ہونا، حدیث 3438 34 نہیں ہے 2438 ہے، ہاں 2438 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو آدمی کو محتاج نہ بنا دے، اور اوپر کا ہاتھ نیچے کی ہاتھ سے بہتر ہے، اور پہلے اس پر خرچ کرے جو تیرے عیال میں ہے،
ورنہ عورت کہے گی یا تو مجھے کھانا دے یا تو مجھے طلاق دے، اور غلام کہے گا کہ مجھے کھلا اور کام میں لگا، اور بیٹا کہے گا مجھے کھانا دے، کس کی حوالہ کر کے مجھے چھوڑتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا ابو ہریرہ جی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ فرمایا جی ابو ہریرہ کی سمجھ سے ہے۔ تو اس میں مطلب اہل و عیال کو کھلانے پلانے کے حوالے سے روایتیں ہیں۔ اچھا، ایک روایت ہے حضرت ہندہ بنت عتبہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ابو سفیان بخیل آدمی ہے، مجھے اتنا نہیں دیتے جو مجھے اور میرے بچوں کو کافی ہو، لیکن وہ جو میں لے لوں بغیر ان کے علم کے، فرمایا اتنا لے لو جو دستور کے مطابق تجھے اور تیرے بچوں کو کافی ہو۔ یعنی کہ صرف صورت میں کہ شوہر نے نفقہ کم دیا ہے تو بیوی اس میں سے کچھ لے سکتی ہے، صرف اتنا کہ اس کا خرچہ پورا ہو جائے۔ اس کے بعد کتاب الاطعمہ ہے، کھانے کی چیزوں کا بیان۔ پہلی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے 3 دن تک مسلسل پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، یہاں تک کہ حضور کا وصال ہو گیا۔ کھانے پر بسم اللہ پڑھنے کے حوالے سے ہے، عمر بن ابی سلمہ سے سنا کہ میں بچہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا، اور میرا ہاتھ برتن میں ہر طرف جاتا تھا، تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بچے بسم اللہ پڑھ، اور اپنے داہنے ہاتھ سے کھا اور اپنے قریب سے کھا۔ اس کے بعد میرے کھانے کا یہی طریقہ رہا۔ اچھا، یہاں پر بہت پیاری پیاری روایتیں ہیں کھانے پینے کی سنتیں اور آداب، ساری ذرا ریکارڈ نہیں کریں گے، آسان فہم ہے، آپ خود اس کو مطالعہ فرما سکتے ہیں، خود پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری سنتیں سیکھنے کی سعادت ملے گی۔ ایک روایت ہے کہ ہم حضرت انس کے پاس تھے اور وہیں ان کا روٹی پکانے والا بھی تھا، تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتلی نرم روٹی اور نہ بنی ہوئی بکری کھائی، یہاں تک کہ اللہ عز و جل سے ملاقات کی۔ تو کیا تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو آٹا تھا وہ چھننیاں استعمال نہیں کرتے تھے، تو وہ موٹی روٹی ہوتی تھی اور تندور کی روٹیاں ہوتی تھیں، اس وجہ سے حضرت انس نے یہ فرمایا۔ بنی ہوئی بکری مطلب اس کے کھانے کی عادت نہیں تھی کہ ہر روز یا ہر روز اس طرح کھانا، کبھی کبھار کھانا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بالکل ثابت ہے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کم کھانے کی فضیلت پہ ترغیب ایک حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کا کھانا 3 کو کافی اور 3 کا کھانا 4 کو۔ ٹیک لگا کر کھانے کے حوالے سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، تو حضور نے ایک شخص سے فرمایا جو اس جگہ موجود تھا، میں اس حالت میں نہیں کھاتا کہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں۔ تلبینہ، اس کے بارے میں روایت ہے، حدیث نمبر 2459۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جب کوئی مرتا تو عورتیں جمع ہوتیں پھر چلی جاتیں، سوائے میت کے اہل اور اس کے خاص لوگوں کے، تو ہانڈی میں تلبینہ پکانے کا حکم دیتیں، پھر سرید تیار کیا جاتا، اس پر تلبینہ انڈیل دیا جاتا، فرماتی اسے کھاؤ، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ تلبینہ مریض کے دل کو آرام پہنچانے والی ہے، اس کے کچھ غم کو دور کر دیتی ہے۔ اس کی شرح میں ہے، تلبینہ یہ ایک حریرہ تھا جو آٹے یا بھوسی سے تیار کیا جاتا تھا، کبھی اس میں شہد بھی ڈال دیا جاتا تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ مطلب میٹھی چیز اور شہد کھانے کے حوالے سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھا اور شہد پسند فرماتے تھے، مگر شوگر والے لوگ جو ہے نا وہ احتیاط کریں، اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ہی میٹھا اور شہد استعمال کریں۔
یہ میں اس لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کھجوریں بھی بہت شوق سے تناول فرماتے تھے، مگر ایک بار جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے تو پیارے آقا علیہ السلام نے ان کو کھجور کھانے سے منع فرما دیا کہ تمہاری آنکھوں میں مرض ہے، اس وجہ سے کھجور تمہارے لیے اس وقت بہتر نہیں ہے۔ تو یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جو شہد بھی کھائیں تو شہد کے ساتھ کیا کھائیں، کیسے کھائیں، کتنا کھائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ آپ اپنے قریبی کسی اچھے معالج ڈاکٹر سے مشورہ کر کے کوئی بھی خوراک جو آپ کھاتے ہیں وہ کھائیں۔ کوئی بھی علاج جو طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو، یا ویسے کوئی حکیم یا کوئی نسخہ آپ کو مل جائے، کوئی یا کوئی بتائے آپ کو، یا سوشل میڈیا پہ کوئی آپ ایسا نسخہ دیکھ لیں تو ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر اس کو استعمال نہ کریں، کہیں لینے کے دینے اور دینے کے لینے نہ پڑ جائیں۔ ایک روایت ہے کھانے سے فارغ ہو کر کیا پڑھے، 2469 حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب دسترخوان اٹھا لیا جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے: الحمدللہ کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنن عنہ ربنا، یعنی سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو بہت زیادہ پاکیزہ اور برکت والی، اے ہمارے رب، یہ کبھی ختم نہ ہو اور نہ ایک بار مل کر دوبارہ نہ ملے، اور نہ ایسی کہ جس کی حاجت نہ رہے۔ کھا کر شکر کرنے والے کی فضیلت، کھا کر شکر کرنے والا، کھا کر شکر کرنے والا وہ جو ہے یعنی شاکر جو ہے، روزہ دار صبر کرنے والے کے مثل ہے۔ الطاعم الشاکر مثل الصائم الصابر، کھا کر شکر کرنے والا روزہ دار صبر کرنے والے کی طرح ہے۔ اس کے بعد عقیقے کا بیان ہے۔ کتاب العقیقہ، حدیث ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میرے ایک بچہ پیدا ہوا، میں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا، حضور نے ان کا نام ابراہیم رکھا اور چھہارا چبا کر ان کے تالو میں چپکایا اور ان کے لیے برکت کی دعا کی اور ان کو مجھے دیا، اور یہ ابو موسیٰ کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ عقیقہ کرنے سے پہلے بھی نام رکھنا جائز ہے، مگر افضل وہی ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، نام رکھا جائے، اس کے بال وغیرہ دور کیے جائیں۔ اس کے بعد اچھا، عقیقہ میں یہ ایڈ کر دوں کہ جو بیٹا ہو لڑکا، اس کی طرف سے ایک بکرا یا لڑکا جو ہے لڑکا، اس کی طرف سے 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری، یہ مستحب ہے۔ اگر کسی نے صرف 1 بکری یا بکرا لڑکی یا لڑکے کی طرف سے کر دیا وہ کافی ہے۔ اور یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ عقیقہ جو ہے نا حناف کی ہاں سنت مستحبہ ہے، فرض واجب نہیں ہے، سنت موقدہ بھی نہیں ہے۔ جو کرتے ہیں اچھی بات ہے، جو نہیں کر سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، نہ بھی کریں، پیسے ہونے کے باوجود نہیں کرتے تو کوئی بھی گناہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک باب ہے کتاب الذبائح والصید والتسمیہ، ذبیحہ اور شکار اور بسم اللہ پڑھنے کا بیان ہے۔ اس میں مختلف تعلیقات ہیں، مختلف روایتیں ہیں۔ ایک حدیث ہے 2477 حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا: اے اللہ کے نبی، ہم اہل کتاب کی سرزمین میں ہیں، کیا ہم ان کے برتنوں میں کھائیں؟ اور ہم شکار کی سرزمین میں ہیں، میں اپنی کمان اور اپنے اس کتے سے شکار کرتا ہوں جو سدایا ہوا نہیں، اور اپنے اس کتے سے جو سدایا ہوا ہے شکار کرتا ہوں، ان میں سے کون میرے لیے درست ہے؟ فرمایا: تم نے جو اہل کتاب کے برتنوں کا ذکر کیا، پس اگر تم ان کے علاوہ اور کوئی برتن پاؤ تو ان کے برتنوں میں نہ کھاؤ، اور اگر تم دوسرا برتن نہ پاؤ تو ان کے برتنوں کو دھو اور اس میں کھاؤ، اور جو تم اپنی کمان سے شکار کرو اور اللہ کا نام ذکر کرو تو اسے کھاؤ، اور جو تم نے اپنے سدائے ہوئے کتے سے شکار کیا اور اللہ کا نام لیا تو کھاؤ، اور جو اپنے بغیر سدائے ہوئے کتے سے شکار کیا، پس اگر اسے زندہ پاؤ اور ذبح کر لو تو اسے کھاؤ۔
تو یہ شکار کے حوالے سے ماشاءاللہ یہ حدیث پاک بہترین ہے، اس میں شرح کی بالکل بھی حاجت نہیں ہے۔ اور شکار کا جو بیان ہے فقہی، اس میں مسائل جو ہیں وہ آپ کو میں نے فقہ کی کتاب بہار شریعت سے پڑھ کر سکھائے تھے، سمجھائے تھے، اور وہاں پر بھی یہ میں نے عرض کیا تھا کہ جو لوگ پروفیشنلی شکار کرتے ہیں اور شکار سے کھاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ مزید اپنے قریبی سنی حنفی بریلوی مفتیان کرام سے اس حوالے سے رہنمائی لے لیں، اور تاکہ ان کا جو شکار ہے وہ بالکل درست ہو۔ اس کے بعد تعلیق نمبر 721 ہے، اور ابن جریج نے عطا سے روایت کی، انہوں نے فرمایا ذبح اور نحر صرف مذبح اور منحر میں ہے۔ میں نے کہا کیا یہ کافی ہے جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اسے نحر کیا جائے؟ فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ نے گائے کی ذبح کرنے کا ذکر فرمایا، پس اگر تو ایسے جانور کو ذبح کرے جو نحر کیا جاتا ہے تو جائز ہے، اور ایسے جانور کو نحر کرنا مجھے زیادہ پسند ہے، اور ذبح اوداج کا کاٹنا ہے۔ ابن جریج نے کہا پھر میں نے پوچھا کہ اگر اوداج سے آگے بڑھ جائے یہاں تک کہ حرام مغز کو کاٹ دے؟ انہوں نے کہا کہ میں گمان نہیں کرتا۔ پھر مجھے نافع نے خبر دی کہ بے شک ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرام مغز کاٹنے سے منع فرمایا، فرماتے تھے کہ ہڈی سے اوپر اوپر کاٹا جائے پھر چھوڑ دے یہاں تک کہ مر جائے۔ تو اب ذبح کیسے کرنا ہے، ذبح کیسے کیا جاتا ہے، جی آپ کسی ماہر سنی بریلوی قصاب سے سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ میں اتنا عرض کر دوں کہ جانور کی جو 4 رگیں ہیں وہ کٹنی چاہیے، کاٹتے کاٹتے اگر اس کی گردن یعنی سر دھڑ سے الگ ہو جائے، کبھی غلطی سے ایسا ہو جائے، پھر بھی جانور حلال ہے، ٹھیک ہے، مگر جان بوجھ کے اس طرح کرنا ظاہر ہے مکروہ ہے۔ گھوڑے کو ذبح کیا جائے نہ کیا جائے اس میں مطلب اختلاف ہے، ٹھیک ہے، تو چونکہ گھوڑا اعلیٰ جہاد ہے اس لیے اس کا کھانا مکروہ فرمایا، مگر گھوڑا فی نفسہ ہی حلال جانوروں میں سے ہے، حرام نہیں ہے۔ یہ چونکہ میں نے ایک ٹارگٹ پورا کرنا ہوتا ہے اس لیے میں تھوڑے منٹ اوپر لے رہا ہوں، امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کا برا نہیں منائیں گے۔ حدیث نمبر 2472 ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ وہ یحییٰ بن سعید کے پاس تشریف لے گئے۔ بنی یحییٰ میں سے ایک لڑکا ایک مرغی کو باندھ کر اسے تیر مار رہا تھا۔ ابن عمر مرغی کے پاس گئے اور اسے کھول دیا، پھر اسے لے کر آئے اور وہ لڑکا ان کے ساتھ تھا، تو فرمایا اپنے بچوں کو سختی سے روک دو کہ اس چڑیے کو قتل کے لیے باندھیں، اس لیے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ چوپائے وغیرہ کو قتل کرنے کے لیے باندھ کر نشانہ بنانے سے منع فرمایا۔ یہ بھی شکار کے حوالے سے ہے نا، شکار تو اس کو کیا جاتا ہے جو جانور بھاگ رہا ہے، جو جانور بھاگ ہی نہیں رہا اس کو خامخواہ باندھ کر شکار کرنا، تیر اندازی کرنا، یہ مکروہ ہے، یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، اور بچوں کا کھیل نہیں، اور بچوں کو اس طرح کے کھیل نہ کرنے دیے جائیں۔ اچھا، ایک حدیث ہے 2486، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ایک بھائی کو لے کر حاضر ہوا تاکہ حضور اس کی تحنیک کر دیں، اور حضور اپنے ایک باڑے میں تھے اور ایک بکری کے کان کو داغ رہے تھے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ چہرے کے علاوہ کسی اور جگہ داغنا یا نشان لگانا جائز ہے جبکہ خفیف ہو اور بضرورت ہو۔ اللہ اللہ۔ اس کے بعد باب ہے مضطر کا کھانا اللہ عز و جل کے اس ارشاد کی وجہ سے، یعنی کہ حالت اضطرار میں جو حرام کھانے کی اور کتنا کھانے کی اجازت ہے، اس کے حوالے سے یہ آیت مبارکہ ہے۔ اس کی ذرا اپنے تفسیر ترجمہ یہ خزانہ العرفان میں پڑھا سنا ہے، مگر اس کی شرح جو توضیح ہے وہ عرض کر دیتا ہوں۔ حالت اضطرار میں جب کہ اکراہ شرعی پایا جائے بقدر ضرورت ان چیزوں کو کھانے پینے کی اجازت ہے جو حرام ہیں، اور یہ اس آیت میں جو بیان کیا گیا اس سے مطلب یہ ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کو ملتا ہے، اور یہ اجازت مقیم کے لیے بھی ہے اور مسافر کے لیے بھی، خواہ اس کا سفر مباح ہو یا معصیت۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ
باغن سے مراد فقہی معنی لیتے ہیں، یعنی جو سلطان اسلام پر ناحق خروج کرے، اور عادن سے مراد گناہ کا سفر کرنے والا، ڈاکہ ڈالنے کے لیے جا رہا ہو۔ ان کے یہاں باغی اور معصیت کے سفر میں نکلنے والا اگر مضطر ہو جائے تو بھی ان چیزوں کا کھانا جائز نہیں، مگر احناف یہ کہتے ہیں کہ سفر جائز ہے، ناجائز ہے، بندہ اچھا ہے، برا ہے، جان بچانے کے لیے اگر وہ حرام چیز کو بقدر ضرورت کھا لیتا ہے تو یہ جائز ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔